السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مظہر جاوید، پروگرام محفل ادب میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا مقصد ادب کے میدان میں ان لکھاریوں کو، ان شخصیات کا تعارف کرانا ہے جنہوں نے اپنی تخلیقی کاوشوں سے ادب میں ایک نمایاں مقام پیدا کر رکھا ہے۔ آج ہم نے جس شخصیت کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ گورنمنٹ ڈگری کالج کاٹلنگ میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ نظم اور نثر میں آپ مہارت سے لکھتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو ملاتے ہیں ہماری آج کی شخصیت، ہمارے آج کے مہمان محترم اصغر نسیم صاحب۔ سر، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کے چینل جوش جذبہ کا اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف کرائیں۔ جی، میرا نام اصغر خان ہے، نسیم میرا تخلص ہے۔ سال 1973 کو میں کاٹلنگ کے گاؤں پرانا شہروں میں پیدا ہوا۔ میٹرک تک تعلیم میں نے ریگولر حاصل کی، گورنمنٹ ہائی اسکول جمال گڑھی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا 1991 میں۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ حیثیت میں ایف اے، بی اے، ایم اے اردو، ایم اے پشتو، بی ایڈ سارے امتحانات پرائیویٹ حیثیت میں فرسٹ ڈویژن میں پاس کیے، اور سال 2005 سے میں پہلی کوشش میں اردو کا لیکچرر بن گیا۔ تو گورنمنٹ ڈگری کالج بخشالی میں میری پہلی تقرری ہوئی۔ 2016 تک میں نے وہاں خدمات انجام دی، اور پچھلے سال میرا تبادلہ گورنمنٹ ڈگری کالج کاٹلنگ ہوا ہے۔ اب پچھلے 1 سال سے میں وہاں اردو پڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سر، ایک عام شخص سے شخصیت بننے تک کے اس طویل اور کامیاب سفر میں کن کن ہستیوں کا ہاتھ ہے؟ جی، والدین جو ہیں، والدین ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب علم دوست آدمی تھے، ماں کی دعائیں شامل تھی، بھائیوں کی شفقت۔ اس کے علاوہ ہمیں پرائمری اسکول میں خدا بخش مرحوم شیر محمد صاحب جیسا شفیق استاد ملے۔ اس کے بعد فضل اکبر خاکسار صاحب۔ ان دونوں کا ذکر اگر میں نہ کروں تو میں میرے خیال میں زیادتی کروں گا، کیونکہ دونوں جو تھے بچوں کو پڑھانے کا، ان کی شخصیت سازی کا، کردار سازی کا گر جانتے تھے۔ اسی طریقے سے پڑھاتے تھے کہ آج تک ان کی پڑھائی ہوئی اسباق جو ہیں میرے ذہن میں نقش ہے۔ جس اسٹائل میں، جس انداز میں وہ پڑھاتے تھے، ان کی محبت لاجواب تھی، ان کا غصہ، ان کا خوف ہمارے دلوں پر تھا۔ وہ اگر ہمیں مارتے بھی تھے تو اس خیال سے، اس لحاظ سے کہ ہماری شخصیت سازی میں کمی نہ رہ جائے، تو ان کو وہ فن جانتے تھے۔ تو ہمارے اساتذہ کا اس میں ہاتھ ہے، ہمارے ساتھیوں کا، ہم جولیوں کا پروفیسر گوہر نوید صاحب ہے، انہوں نے بہت دوڑ دھوپ کی ہمیں ایم اے تک پہنچانے میں، اور پھر ایم اے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اسی طرح ہماری جو ادبی محفلیں تھیں، میرے اپنے بھائی پروفیسر صفدر خان صفدر صاحب اور دوسرے جو پروپکائے کار تھے، اس کے ساتھ ہم ادبی محفلوں میں بیٹھتے تھے، تو ہمیں ادب سیکھنے کا، سننے کا موقع ملا، اور اس طریقے سے ہم نے اپنی محنت جاری رکھی، اور آج اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر، نظم یا نثر میں سنجیدگی سے لکھنے کا خیال کب اور کیسے پیدا ہوا؟ جی، ایسے پہلے تو میں نے شاعری شروع کی تقریباً 1991-92 میں، مزاحیہ اشعار پشتو میں لکھتا رہا۔ ماشاءاللہ۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ سلسلہ جاری ہوا، سنجیدہ شاعری بھی کی پشتوں میں۔ 2007 میں ہم گئے تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، ایک کانفرنس تھی، میں اور گوہر نوید صاحب، صابر کلوری صاحب مرحوم اللہ ان کو بخشے، انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، تو وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پر ہماری ملاقات اردو ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ساحر صاحب سے ہوئی۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی حمزہ بابا کے اشعار کا منصور ترجمہ کرے، منظوم تو ہو چکے ہیں،
تو میں نے کہا کہ سر میں کوشش کرتا ہوں. صحیح. تو وہ بہت خوش ہوئے. جب میں واپس آیا تو 2-3 غزلیں ترجمہ کر کے ان کو ڈاک کے ذریعے روانہ کر دی. صحیح. انہوں نے وہ غزلیں پڑھی اور اسے پسند کیا. صحیح. اور جواب آیا کہ آپ کام جاری رکھیں. ماشاء اللہ. تو وہ جو منصوبہ تھا اس وقت وہ تو پورا نہ ہو سکا، لیکن کم از کم میں نے حمزہ بابا کے 100 غزلیات کا اردو ترجمہ مکمل کیا ہے. اب کمپوز حالت میں میرے پاس پڑا ہے. ماشاء اللہ. 2007 سے میں نثر کی طرف مائل ہو گیا. صحیح. ہاں سر، آج کی اس نئی نسل کی سوچ کو ادب کے حوالے سے تخلیقی اور تحقیقی کاوشوں کی طرف کس طرح راغب کیا جائے؟ جی، جس کا آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے. کتاب کلچر دم توڑ رہا ہے. جی. رہی صحیح کثر جو ہے موبائل نے اور دوسرے مشال نے پوری کر دی. فیس بک نے ساری رات لڑکے فیس بک دیکھتے ہیں اور واٹس ایپ. تو ادب جو ہے بہترین ذریعہ ہے شخصیت سازی کا، کردار سازی کا، اخلاقی رویوں کو پروان چڑھانے کا. ادب سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وہ شاعری میں ہو، وہ مصوری میں ہو، وہ موسیقی کی مد میں ہو، فنی ادب کے حوالے سے ہو. تو طلباء کو مفید سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے. تو اپنا وقت جو ہے فضول گزارتے ہیں، موبائل کی نظر کرتے ہیں. ایک محقق نے پاکستان کے حوالے سے اندازہ لگایا ہے کیا ہمارے ہر شخص کے 4 گھنٹے بہترین گھنٹے یہ موبائل کی نظر ہوتے ہیں، یعنی 24 میں سے 4 گھنٹے. تو یہ 4 گھنٹے اگر وہ ادب میں لگا دے، کسی نثری تخلیق میں، نظم میں، نثر میں، موسیقی میں، مصوری میں، تو وہ بہترین معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہو سکتا ہے. میرے خیال ادب سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا سر، ہمارے اس پروگرام کا جو اہم سیگمنٹ ہے وہ ہے کلامی شاعر بزبان شاعر. جی ماشاءاللہ، آپ اردو میں بہترین شاعری کرتے ہیں. آپ اگر اپنی ایک غزل ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں تو بڑی نوازش ہوگی. جی مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن میں یہ ایک غزل ہے. جی جی. اقرار بھی کرتا ہے تو انکار بھی بہت خوب، اقرار بھی کرتا ہے تو انکار بھی بہت خوب، گردار ہے موجود تو دلدار بھی بہت خوب، دیواروں کے بھی کان ہے احتیاط سے رہو دل، دیواروں کے بھی کان ہے احتیاط سے رہو دل، جب یار ہے نزدیک تو اغیار بھی بہت خوب. ماشاءاللہ. گرگٹ کی طرح پل میں بدلتا ہے وہ جو رنگ، گرگٹ کی طرح پل میں بدلتا ہے وہ جو رنگ، چاہت اس کی عجیب ہے تو وار بھی بہت خوب. میں عشق میں رہتے ہیں عشاق طرح طرح کے، میں عشق میں رہتے ہیں عشاق طرح طرح کے، مستی میں ہے ہزاروں تو بیمار بھی بہت خوب، ہے زندگی کی ٹھوکروں نے سکھایا بہت کچھ، ہے زندگی کی ٹھوکروں نے سکھایا بہت کچھ، نسیم گر زندہ ہے تو لاچار بھی بہت خوب. ماشاءاللہ، بہترین سر. اچھا سر، مردان شعر کے متعلق مشہور ادبی حوالے کون کون سے ہیں سر؟ مردان شعر تو ادب کا گڑھ ہے، پشتو کے لحاظ سے تو بہت زیادہ آگے ہے. جی. لیکن یہاں پر وقتاً فوقتاً اردو کی ادبی تنظیمیں بھی بنی، جی، جن میں 2007 میں اویس کرنی صاحب نے حال ہی میں، جی، پرانے زمانے کی بات نہیں کرتا، صحیح، 2007 میں اویس کرنی، پروفیسر اویس کرنی جب لیکچرر بن گئے مردان کالج میں، تو انہوں نے مردان کالج میں لٹریری مومنٹ سوسائٹی بنائی. اچھا جی. لیکن ساتھیوں کی عدم دلچسپی کہیے یا جو بھی وجوہات ہو، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکی. صحیح. اس کے بعد ہم نے کوشش کی 2015 میں 16 میں، صحیح، انجمن جدید پسند مصنفین کے نام سے ایک تنظیم بنائی. صحیح. وہ بھی 6-7 مہینے تک چل سکی. اچھا. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے 2020 میں ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے انجمن محبان اردو کے نام سے. 2 سال متواتر، اب ستمبر میں اس کے 2 سال پورے ہو گئے، ماشاءاللہ، اور اس کے تقریباً 45 متواتر اجلاس منعقد ہوئے ہیں. بہت بڑے بڑے ادبی پروگرام ہم نے منعقد کیے ہیں. اچھا. بڑی بڑی شخصیات کو مدعو کیا ہے. ماشاءاللہ. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اردو کے لکھنے والے اور سمجھنے والے ہیں مردان میں، کم از کم وہ منظر عام پر آ گئے. یعنی پہلے وہ پوشیدہ تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، مردان کے لوگوں سے ہم ناواقف تھے، تو کم از کم ان کا تعارف تو ہو گیا. تو یہ تنظیمیں جو ہیں اس وقت فعال ہے مردان میں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے.
سر یہ بتائیے آپ کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تصانیف کون کون سی ہیں، پشتو میں یا اردو میں؟ جی ابھی حال ہی میں میری یہ کتاب ہے مضامین پطرس کا میں نے ترجمہ کیا تھا 2014 میں جی، تو ابھی پچھلے ہفتے اسے پریس کے حوالے کیا ہے، صحیح، پطرس پطرس کے پشتو کلمی نام سے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ وہ ان قریب آئے گا اور ترجمہ شائع ہوگا۔ جی، اس کے علاوہ میں نے ہم زبابا کے 100 غزلیات کا منصور اردو ترجمہ کیا ہے، ماشاءاللہ، وہ بھی کمپوز ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسے بھی چھاپیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے پشتو میں تکلق انشائیہ جی، تقریباً 27 مختلف رسالوں میں چھپ چکے ہیں، صحیح، اس کو بھی کتابی شکل دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا جی سر، جہاں تک ہم نے آپ کو پڑھا ہے خاکہ نگاری میں آپ کو ماشاءاللہ آپ اس طرح قدرتی کاملہ رکھتے ہیں۔ خاکہ نگاری اردو نثر کی ایک مشکل صنف ہے، ان کے اصول اور تکنیکی لوازمات کو مختصراً بیان کریں۔ جی، خاکہ اصل میں ایک اسکیچ ہے، جی، وہ اسکیچ ہے جو آپ پنسل سے نہیں بناتے صحیح، بلکہ الفاظ سے تصویر گری کرتے ہیں۔ اچھا، تو الفاظ سے تصویر بنانا اور بھی مشکل ہے، صحیح، کیونکہ آپ کے پاس پنسل نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، آپ کے پاس رنگ نہیں ہے، تو الفاظ سے آپ کسی شخصیت کو اس انداز سے سامنے لاتے ہیں کہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ تشنا نہ رہے۔ اچھا، خاکہ نگاری کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز کہ آپ اس شخصیت جس شخصیت کا آپ خاکہ لکھ رہے ہیں جی، کہ اس کو آپ جانتے ہوں، آپ نے اس کو قریب سے دیکھا ہو، صحیح، آپ کو ان کی زندگی کے اکثر گوشوں کا پتہ ہو، ماشاءاللہ، کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بے خبر رہیں۔ جی، سب سے اہم چیز اس کے لیے جو ہے وہ غیر متعصبانہ رویہ ہے جی، جی، کہ آپ کسی کی مکمل طرفداری نہ کریں، صحیح، آپ کسی کی مکمل تضحیق نہ کریں، صحیح، یعنی ایک خاکہ نگار کو مکمل غیر جانبداری کا اصول اپنانا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اور ایک بات ہے کہ جو جس کا خاکہ لکھ رہا ہے وہ اگر اس کا فیورٹ شخص ہے صحیح، تو اس کی خوبی اگر وہ گنواتا رہے گا اور خامیوں کو نظر انداز کرتا رہے گا تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ ایک انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان ہے، جی، جی، وہ ملی جل خصوصیات کا حامل ہے۔ ماشاءاللہ، ایک انسان میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تو مصنف کو چاہیے کہ اس کو اس انداز سے سامنے لائے جی، کہ ان کی خامیاں جو ہیں ان کو وہ لوگوں کو نظر آئے، لیکن اس میں تضحیق کا پہلو نہ ہو، صحیح، دل آزاری اس کا شبہ اس میں نہ ہو، جی، شائبہ نہ ہو، جی، تو غیر جانبداری اور شخصیت سے مکمل آگاہی، اور دوسرا یہ کہ ان کی ساری زندگی کا احاطہ جی، وہ ایسے انداز میں کرے کہ دلچسپی ہو، دلچسپی، شگفتگی، تازگی اس میں ہو، جی، یعنی ایک قسم کا گلدستہ بنائے، جی، جی، اس میں کانٹے بھی ہوں لیکن کانٹے پھولوں کی خوشبو میں چھپ جائے۔ ماشاءاللہ، بہترین سر۔ سر خیر اپنی خوبصورت نظم ہمارے ناظرین کو پیش کریں سر۔ نظم، جی، میں نے کہا نا کہ ابتدا میں مزاحیہ اشعار لکھتا تھا، جی، جی، تو ایک نظم میں نے لکھی تھی اس وقت، صحیح، اس کا عنوان تھا فریاد خاموش۔ فریاد خاموش، فریاد خاموش نظم ایسی تھی کہ گھریلو اچھا، فریاد خاموش، جی، جب زوج شوہر کا ہوا انتقال ہے، صحیح، جب زوج شوہر کا ہوا انتقال ہے، وہ اسود خاک یہ اسود حال ہے، جی، جی، ہر شوہر نامدار کا جینا وبال ہے، جی، اظہار حال یہ ولے کس کی مجال ہے، ماشاءاللہ، کانے میں کبھی ساگ کبھی پتلی دال ہے، شہرچیوں سے اس کا میرا پتلا حال ہے، صحیح، وہ ایسے ہی اڑاتی میرا رزق حلال ہے، جی، وہ ایسے ہی اڑاتی میرا رزق حلال ہے، گویا پولیس کے ہاتھ میں چوری کا مال ہے، ماشاءاللہ، حق ہے کہ وہ بیوی ہے یعنی بولنے والی، حق ہے کہ وہ بیوی ہے یعنی بولنے والی، کیوں کر وہ چپ رہے گی کہ حق لازوال ہے، ماشاءاللہ، جگ جگ کو رکھتی ہے ہر ایک منہ پر ایک منہ، جگ جگ کو رکھتی ہے ہر ایک منہ پر ایک منہ، سننے کو گوش گوش میرا بال بال ہے، ماشاءاللہ، اس کے بھی ناز نہرے کی ملتی نہیں مثال، اس کے بھی ناز نہرے کی ملتی نہیں مثال، بندہ کا حوصلہ بھی مگر بے مثال ہے، واہ، غصے سے چہرہ آج بھی صاحب کا لال ہے، غصے سے چہرہ آج بھی صاحب کا لال ہے، خاموش سب کچھ سہنا بھی اس کا کمال ہے، ماشاءاللہ، گھر والی ہو گر ایسی تو کہتا ہے نسیم ایسا، گھر والی ہو گر ایسی تو کہتا ہے نسیم ایسا، پھر سانس بھی لینا ہو تو بے حد محال ہے۔ واہ، بہترین سر۔ سر یہ بتائیں اسکول کالجز اور یونیورسٹیوں میں مشاعروں اور ادبی اجلاسوں کے انعقاد
اور ان کے دوررس نتائج پر مختصراً روشنی ڈالے اس طرح. جی، جس طرح میں نے ذکر کیا نا کہ اخلاقی قدروں کو پروان چڑھانے کے لیے ادب سے بہترین اور کوئی شے نہیں ہو سکتی. لیکن ادب ہونا چاہیے. جی. اور وہ کالج کے طالب علم یا اسکول کے طالب اس کے لیول کا ہونا چاہیے. صحیح. اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ سیکھے. اس کو کسی ماہر استاد کے ساتھ بٹھایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے اور آتے ہی افسانہ لکھنا شروع کر دے. پہلے اسے افسانے کے لوازمات سے آگاہی کرنی چاہیے. وہ آئے اور غزل لکھنا شروع کر دے. وہ غزل کے فنی لوازمات سیکھے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اس کا وقت جو ہے مفید کاموں میں صرف ہوگا. اور وہ آج کل آپ دیکھیے نا کہ ایک اور تباہی پھیلی ہوئی آئس کا نشہ. اس نے کتنے اداروں کو، خاص کر تعلیمی اداروں کو برباد کیا. تو ہم ادب کے ذریعے اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں. اخلاقیات، کردار سازی اور ان کی شخصیت سازی میں ہم اس کی بہت مدد کر سکتے ہیں. یقیناً جب وہ آئے گا اور کسی بڑے کو سنے گا تو اس کے دل میں اس جیسا بننے کی خواہش جنم لے گی اور وہ اس کا دل و جان سے قدردان ہوگا. تو اسی طرح وہ اچھے برے کی تمیز سیکھے گا، وہ بڑے کی تمیز ادب سیکھے گا. تو ادب جو ہے بہت ضروری ہے. سرکاری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، نجی اداروں میں بہترین مشعلہ ہے. اچھا جی سر، آخر میں آپ کیا میسیج دیں گے ہماری پاکستانی قوم کو؟ قوم تو بہت بڑی ہے، لیکن میں خاص کر طالب علموں کو پیغام دوں گا کہ آپ کی اولین ترجیح جو ہے اس وقت کتاب ہونی چاہیے. آپ پڑھیں گے، لکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. آپ پاکستان کا مستقبل ہے، اس قوم کا، اس وطن کا. تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ مستقبل میں اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے، پولیس مین بن جائیں گے. اس قوم کو اچھے افراد خاط آئیں گے. اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو وہی روڈ ماسٹر، وہی لوگ پر فضول قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو اس ملک اور قوم پر بوجھ ہوں گے. تو اپنی پہلی ترجیح جو ہے کتاب کو رکھ کے پڑھائی پر توجہ دے، وقت کو ضائع مت کرے، اخلاق کی اقدار سیکھے. طالب علم سے میں خصوصاً یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جو وقت ہے یہ واپس کبھی نہیں آئے گا. ہاں، وہ کیا ہے کہ غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. عمر جلدی جلدی گزر جاتی ہے اور جو ہے وقت واپس کبھی نہیں آئے گا. تو وقت کو ضائع مت کرے، مفید کاموں میں اور پڑھنے میں اپنا سارا زور لگائے. یہ تھے ہماری آج کی شخصیت محترم اصغر نسیم صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ نے ان سے استفادہ کیا ہوگا. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر جاوید کو اجازت دیجیے. والسلام.